مولانا رومی کہتے ہیں ایک شخص بڑا نیک تھا، سونار کا کام کرتا تھا، بڑا نیک، لوگوں کا اور غریبوں کا خیال کرنے والا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ماں باپ کوئی نہیں تھے، لاوارث تھا، اسے اٹھایا، گھر لایا، پالا پوسا، بڑا کیا۔ اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا، جوان ہو گیا۔ وہ سونار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی، پر معلوم نہیں کیا جرم ہوا بڑھاپے میں، عورت کی ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کے نرم و نازک خوبصورت کلائی اس کے خوبصورت ہاتھ نے مجھے مائل کیا۔ شیطان کے بہکاوے میں میں آ گیا تھا، وہی خیال میرے ذہن میں تھے، اسی خیال کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تاکہ میں اسے چوڑی پہناؤں۔ سوناروں کا کام تو یہی ہوتا ہے، چوڑیاں پہناؤ، بالیاں پہناؤ۔ بس میں نے ہاتھ پکڑا اور کچھ نہیں کیا، یہی خیال سے، خیال میرے برے تھے، بس میں نے ہاتھ پکڑا، بس ہاتھ رکھا اور میں گھر گیا، اپنے گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، دروازے پہ کھڑی ہے؟ کہنے لگی سچ بتا، تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ سچ بتا، تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بچہ جسے میں ماں بن کے پالا ہے، آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے جس بچے کو میں ماں بن کے پالی تھی، آج وہی بچہ گند نظر سے میرا ہاتھ پکڑتا ہے۔ سچ سچ بتا، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ شخص سجدے میں گرا پڑا اور کہنے لگا یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما لے، اللہ آج کے بعد میں یہ جرم نہیں کرتا، میری بیوی کی حفاظت کر، میرے گھر کو سنبھال، آج کے بعد نہیں کرتا۔ ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں وہ نوکر غلام، وہ بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آقا مجھے پتا نہیں چلا کہ جرم کیسے ہو گیا، میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے، خدا سے بھی مانگ لی ہے، آپ سے بھی مانگتا ہوں۔ اس کے زبان سے معافی کے جملے نکلے، دھڑام سے زمین پر گرا اور وہیں کی وہیں روح اس کی قبض ہو گئی۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جوانوں، اگر کسی کو میسج کرنے ہیں، یہ بلا وجہ بے فضولی میں جو آپ میسج کرتے ہیں، اگر کسی کو میسج کرنی ہے تو ہمارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کریم کے دین کا پیغام میسج کرو۔ کسی کو کہو کہ وہاں فلانے جگہ اچھی تقریر ہونے والی ہے، چلو چلے، آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی پڑھ۔ اس کام لگاؤ نا، پیکیجز جو انٹرنیٹ کے پیکیجز ہوتے ہیں اس کام پر لگاؤ۔ اور آپ کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات، اصل بات کیا ہے؟ یہ پیکیجز ہمیں کس لیے ملتے ہیں؟ اصل میں یہ شیطان کی ایک سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ یہ لمبے لمبے انٹرنیٹ والے پیکیجز تاکہ شیطان کامیاب ہو جائے، نوجوانوں کو بگاڑے، یہ گند کو فروغ دینے کے لیے۔ ورنہ یہ 1.5 گھنٹے کون بات کرتا ہے؟ صبح کے 7 سے لے کر شام کے 7 تک، اور شام کے 7 سے لے کر صبح کے 7 تک، یہ کس لیے؟ وہ یہ چاہتا ہے نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ تم سے علیحدہ کر دیں، جو تار ہے اس کو توڑ دیں، عورت کی خواہش تمہارے دلوں میں ڈال کے، عورت کی وجہ سے تمہیں الجھا کے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔
توڑ दो उसकी सारी चालें, नाकाम कर दो उसके सारे हरबे। अपनी नजर पाक कर लें, अपनी रूह पाक कर लें। और जिन लोगों का काम ही औरतों के मुलाकात का है, खुदारा अल्लाह से डरो। जब भी कोई बीबी तुम्हारे दरवाजे पे सौदा लेने के लिए आए तो समझो कि आज मेरी बहन सौदा लेने के लिए आई है, ये मेरी बेटी सौदा लेने के लिए आई है, और ये मेरे घर में रहने वाली मेरी भांजी भतीजी, और आपसे एक मेरी मिन्नत है। अब तमाम लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश है मेरी, ये कजिनो वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म करें। अगर भाई नाराज होता है तो कोई हर्ज नहीं, अगर माँ बाप नाराज होते हैं कोई हर्ज नहीं, खाला नाराज होती है कोई बात नहीं, उससे कहो मैंने क्या देखा कि लड़के लड़कियां हाथ मिला रहे हैं। और खुदारा आप भी इस सिस्टम को ख़त्म करें। और कहते हैं तू मेरे छोटे भाई के कपड़े ही धो के नहीं देती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देवर जहर है, जहर। और जहर के बारे में कहता है तू इसके कपड़े धो, इसका कमरा साफ कर। देवर को जहर कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तू अजीब हरकत करता है। पहले इन चीजों को खत्म करें जिसको हमने बना लिया है। कजन से कहो बेटा अब तू जवान है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है तो आ, लेकिन हमारे दरमियान बैठ। कोई इजाजत नहीं कि कजन को मोटरसाइकिल पर बिठा के बाजार ले जाए। कोई इजाजत नहीं किसी को, कोई किसी के साथ इस किस्म का ताल्लुक परवान चढ़ाए। घर में जरूर आए, बैठे जरूर, जो सब बैठे वहां बैठे। जब नौजवान बैठे, आप किसी को कजन लगते हैं या वो आपको कुछ और लगते हैं। असल में मैं तो कहता हूं जिस घर में जवान लड़की हो उस घर को जाए ही मत, जाना ही छोड़ दे उस घर को। जवानी आराम फिरने का नाम नहीं, दीन की खिदमत करने का नाम है। रोज़े महशर के दिन 5 सवालों में से एक सवाल ये भी है, अपनी जवानी की उम्र कहां गुजारी, अपनी जवानी की उम्र में किन कामों में लगाए। उस दिन का याद रखो, वो दिन आने वाला है, उस दिन का सामना जरूर करना है। खुदा के लिए इन सारी चीजों से बाज आ जाए, खुदा के लिए।